السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمدہ سبحانہ وتبارک وتعالی ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ حاضرین گرامی، حضرت سیدنا ابو بکر ابن سنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کتاب عمل الیوم واللیلہ میں حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے راوی ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ شکا رجل الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ تصیبہ الآفات، ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، اسے آفتیں پہنچتی رہتی ہیں، مصیبتیں، تکالیف، دکھ، رنج و الم، مصیبتیں، آفتیں بارہا پہنچتی رہتی ہیں، مصیبتوں میں گرفتار ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر فرمایا قل اذا اصبحت بسم اللہ علی نفسی و اہلی و مالی فإن ذلک لا یذهب لک شیء۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر فرماتے ہیں، اے بندے، قل اذا اصبحت، جب تو صبح کرے گا تو ہر صبح یہ کہہ لے، کیا کہنا ہے؟ بسم اللہ علی نفسی و اہلی و مالی، اللہ کا نام بسم اللہ میرے نفس پر اور میرے اہل پر، میری فیملی پر اور میرے مال پر۔ یہ بسم اللہ کا میں وظیفہ پڑھتا ہوں، یہ دم کرتا ہوں میں، بسم اللہ علی نفسی و اہلی و مالی، بسم اللہ کے نام سے، خود اپنے آپ پر بھی اور اپنے اہل و عیال پر اور اپنے مال پر ہر دن صبح میں یہ کہہ لو۔ آقا فرماتے ہیں تم کہو گے تمہارے پاس جو بھی نعمتیں ہوں اس میں سے کوئی نعمت تم کو چھوڑ کے جائے گی، یعنی جو بھی تمہارے ساتھ نعمت ہے، تمہارے اہل و عیال کے ساتھ نعمتیں ہیں، تم پر اللہ کی نعمتیں ہیں، صحت ہے، عافیت ہے، دین ہے، ایمان ہے، تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے، عزت ہے، جاہ و جلال ہے، خوشیاں ہیں، صحت و عافیت ہے، طاقت ہے، بے نیازی ہے، یہ جو نعمتیں تمہارے ساتھ ہیں ان میں سے کوئی نعمت تمہیں چھوڑ کے جائے گی۔ اور وہ اہلی، تمہارے بیوی بچوں کے ساتھ ایمان ہے، نیکیاں ہیں، خوشیاں ہیں، صحت و عافیت ہے، سبحان اللہ، یعنی تمہاری بیوی بھی کبھی بیمار نہیں ہوگی، تمہارے بچے بیمار نہیں ہوں گے، تمہارے اہل و عیال میں سے کوئی بیمار نہیں ہوگا، کوئی پریشان نہیں ہوگا، کوئی گنہگار نہیں ہوگا، کیونکہ نیکی بھی نعمت ہے، سب سے بڑی بہت بڑی نعمت تو ایمان و نیکیاں ہیں۔ اور تمہارے مال کے ساتھ جو نعمتیں ہیں، تمہارے مال میں جو برکت ہے، مال میں جو خیر ہے، مال میں جو نفع پہنچانے کی صلاحیت ہے، یہ سب نعمتیں تمہارے ساتھ رہیں گی، ان میں سے کوئی نعمت تمہیں چھوڑ کر نہیں جائے گی، یہ آقا نے فرمایا۔ تو قالہن الرجل، راوی کہتے ہیں کہ اس شخص نے یہ وظیفہ شروع کر لیا، ہر دن ہر صبح یہ کہتا۔ مختصر وظیفہ ہے اور کتنا بڑا اس کا ثمرہ ہے، دیکھیے آپ کہ بسم اللہ علی نفسی و اہلی و مالی، میرے خیال سے 10 سیکنڈ بسم اللہ علی نفسی و اہلی و مالی، 10 سیکنڈ بھی نہیں ہو۔ سبحان اللہ، سرکار کا وعدہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں تمہاری نعمتیں تمہارے ساتھ رہیں گی، ہر دن صبح میں 100 بار بھی نہیں، 50 بار نہیں، یہ ایک بار، اور صبح شام میں بھی یہ بیان نہیں ہوا ہے، صبح میں اور شام میں نہیں، صرف صبح میں فجر کی نماز پڑھ لیا آپ نے، نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھ لیا، بسم اللہ علی نفسی و اہلی و مالی۔ تو راوی کہتے ہیں قالہن الرجل، اس شخص نے اس وظیفے کو شروع کر لیا، فذهبت عنہ الآفات، راوی کہتے ہیں ساری آفتیں دور ہو گئی اس سے، خوشحال زندگی گزارنے لگا۔ اب دیکھیے، مصیبتوں میں مبتلا کیا اس کو اللہ نے، اور شکایت کرتا ہے وہ حضور سے، شرک نہیں ہوا۔ اور معلوم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر اپنی مصیبت سنانا یہ اللہ کا شکوہ نہیں ہے۔ کروڑ بار بلا تشبیہ و تمثیل، باپ سے کچھ آپ نے مانگا، اپنے ابا سے کچھ مانگا، ابا نے نہیں دیا تو امی سے جا کر آپ بول رہے ہیں، تو وہ شکوہ نہیں ہے۔ آپ باہر جا کر سڑک پر کسی سے بول رہے ہیں کہ میں نے ابا سے مانگا، انہوں نے نہیں دیا، یہ ہے شکوہ، یہ ہے نافرمانی، یہ نمک حرامی، یہ ہے غداری، یہ ہے بے وفائی۔ ابا نے آپ کے مانگنے پر نہیں دیا تو آپ جا کر امی کو سنا رہے ہیں، تو یہ ابا کا شکوہ نہیں ہوا، یہ ابا کی بارگاہ میں شفاعت لے جانا ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے تکلیف پہنچی ہے، اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے طور پر، امتحان کے طور پر تکلیف دی، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو تکلیف دیتا ہے اس میں تو ظلم ہو ہی نہیں سکتا، اللہ کی ذات منزہ ہے ہر عیب سے، ظلم تو بہت بڑا عیب ہے۔ اللہ تعالیٰ بندے کو کوئی تکلیف پہنچاتا ہے تو وہ اس میں مصلحتیں ہوتی ہیں، تو اب وہ اس کی طرف سے تکلیف پہنچی ہے تو اس کے رسول کی بارگاہ میں جا کر عرض کرنا یہ اللہ کی شکایت نہیں۔ اگر اللہ کی شکایت ہوتی تو صحابی یہ کام نہیں کرتے،
تو صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ شکا رجل الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ تصیبہ الآفات، یہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ اسے آفتیں ہمیشہ لاحق رہتی ہیں، مصیبتیں، تکالیف. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود دعا فرما سکتے ہیں. آپ نے ایسا بھی کیا ہے. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے بخاری شریف میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ قحط کا دور تھا، قحط کا زمانہ تھا، بارش نہیں ہوتی تھی. ایسے میں جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم. ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں مجمع میں سے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ پانی نہیں برس رہا ہے، جانور بھوک سے مر رہے ہیں، غلہ نہیں اگ رہا ہے. دیکھیے آپ، قحط لانے والا اللہ تعالیٰ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا جا رہا ہے، کر رہے ہیں صحابی تو آپ دعا کیجئے. تو معلوم ہوا ہمارا عمل ہے، رسول کا عمل ہے. تو دعا تو ہمارے پاس بھی ہے، ڈائریکٹ کیوں صحابہ دعا نہیں کر لیتے؟ تو معلوم ہوا ہماری دعا ہے، ہم ہیں نا، وہ دعا، اس دعا کو ہم سے نسبت ہے، اس دعا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہے. تو صحابی عرض کر کے بتا رہے ہیں کہ ہم ہیں، ہماری دعا ہے، آپ ہیں، آپ کی دعا ہے. وہ تو قبولیت کے لیے ہی پیدا ہوئی ہے، وہ دعا اس کے مقدر ہی میں قبولیت ہے. تو یا رسول اللہ دعا کیجئے. تو دعا فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ہاتھ اٹھاتے ہیں، دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں. ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ کر حضور بتا رہے ہیں میں بھی خدا نہیں ہوں، حضور کی دعا میں بھی واعظ ہے، حضور کی دعا بھی توحید کا بیان ہے. دعا مانگتے ہیں. راوی کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دعا سے فارغ نہیں ہوئے تھے، بارش شروع ہو گئی، موسلا دھار بارش ہونے لگی، اتنی زیادہ بارش ہونے لگی، چاروں طرف سے بارش. مسجد نبوی کی مقدس چھت جو ہے، اس کے چھت میں سے پانی، بارش کا پانی آتا ہے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہوتا ہے، صدقے ہوتا ہے. نماز سے فارغ ہو کر سب گھروں کو جا رہے ہیں. بارش چلتی رہی جمعہ کا سارا دن، پھر ہفتہ، اتوار، پیر، منگل، چہارشنبہ، جمعرات، بارش رکی نہیں. حضور نے مانگی ہے، اللہ روکتا نہیں. پھر جمعہ آ گیا، جمعہ میں حضور خطبہ دے رہے ہیں، بارش ہو رہی ہے. پھر وہی صحابی ہے، کوئی دوسرے صحابی نے یا رسول اللہ دیواریں گر رہی ہیں، مال بہہ کر جا رہا ہے، سیلاب آ گیا، دعا کیجئے سرکار کہ پانی بند ہو جائے. ڈائریکٹ اللہ سے دعا نہیں مانگ رہے ہیں. قرآن میں ہے ادعونی استجب لکم، تم دعا کرو میں قبول کروں گا. بے شک ہم جو دعا کرتے ہیں وہ اس میں بھی توسل ہے، کیونکہ وہ دعا بھی سنت مصطفیٰ ہے، سنت مصطفیٰ کا وسیلہ ہے. ہم جو اللہم ربنا کہتے ہیں، اس میں بھی محمد رسول اللہ کی سنت کو اختیار کر کے ہم حضور کی سنت کا توسل کر رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ پانی بند ہو جانے کی دعا کریں. تو حضور نے نہیں فرمایا اللہ بارش بند کر دے، اللہم حوالینا ولا علینا، اے اللہ ہمارے اطراف بارش ہو، ہم پر نہیں. معلوم ہوا کہ حضور جانتے ہیں ہمارے لیے پانی کی ضرورت نہیں، اطراف و اکناف پانی کی ضرورت ہے. اللہم حوالینا ولا علینا. راوی کہتے ہیں انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اے اللہ پانی ہمارے اطراف ہو، بارش ہمارے اطراف ہو، ہم پر نہیں. یہ بولتے ہوئے سرکار بادلوں کو اشارہ کرتے ہیں. یہ روایت، یہ الفاظ صحیح البخاری کے ہیں، اشارہ کرتے ہیں. آپ خود بولیے، حضور کوئی فضول کام کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ حضور کا ہر فعل، ہر قول جو ہے وہ اتباع وحی ہے. قل ان اتبع الا ما یوحی الی من ربی، اے حبیب آپ فرما دیجئے میں تو میرے رب کی وحی کی پیروی کرتا ہوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ جو ہے وحی الہی سے ہوتا ہے. تو بادلوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں سرکار. راوی کہتے ہیں بادل، حضور کی انگلی کا اشارہ جدھر ہوتا ہے ادھر ہٹتا جاتا ہے بادل. تو معلوم ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر کے بتا رہے ہیں کہ میں خدا نہیں ہوں، اور بادلوں کو اشارہ کر کے ہٹا کے بتا رہے ہیں میں تمہارے جیسا نہیں ہوں، میں خدا بھی نہیں ہوں، میں تمہارے جیسا بھی نہیں ہوں. خالق و مخلوق کے درمیان میں رہنے والی یہ مخلوق ہے، رب اور عبد کے درمیان رہنے والا یہ عبد ہے. اسے برزخ اکبر کہتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کروائی جا رہی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں، مصیبت دور ہو گئی، قحط دور ہو گیا، رحمت والی بارش برس گئی. یہاں جب صحابی نے شکایت کی
یا رسول اللہ مصیبتیں ہمیشہ میرے ساتھ رہتی ہیں، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر سکتے ہیں۔ سرکار دعا کئی بار سرکار نے دعا کی، یہاں اس حدیث میں سرکار دعا کرتے نہیں، سرکار وظیفہ سکھاتے ہیں۔ معلوم ہوا دعا کرنا بھی سرکار کی سنت ہے، دعا سکھانا بھی سرکار کی سنت ہے، کہ میں بھی دعا کروں گا، تم بھی دعا کرنے والے بنو، تم بھی خدا تعالیٰ سے قریب ہو، تم کو خدا سے قریب کرنا یہ میرا کام ہے۔ میں نہ ملاؤں تو خدا سے کون ملائے گا، میں خدا سے قریب نہ کروں تو تمہیں کون قریب کرے گا، میں خدا کی طرف رہبری نہ کروں تو کون مخلوق میں کون ہے جو رہبری کرنے والا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کو دعا سکھاتے ہیں۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی کے لیے دعا کر دیتے تو بات وہیں تک ہو جاتی۔ اب بات یہاں سب آ گئی ہمارے لیے، 1500 برس کے بعد ہم بھی حارث کے لیے، رفیع الدین کے لیے، متین کے لیے، طٰہٰ کے لیے، عمر کے لیے، اس گناہگار کے لیے یہ وظیفہ حاصل ہوا ہے کہ بسم اللہ علی نفسی و اہلی و مالی، ہر صبح ہم یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ تو صحابی نے اپنے لیے مانگا، حضور سارے عالم کو عطا فرمائے۔ صحابی نے سن کر نہیں فرمایا یا رسول اللہ آپ میرے لیے دعا کریں، وہ صحابی ہیں، صحابی جانتے ہیں کہ سرکار مجھے بھی دے رہے ہیں، ساری امت کو دے رہے ہیں، کیونکہ سرکار دو عالم ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ مصیبتوں سے، آفتوں سے، تکالیف سے، نحوستوں سے، بیماریوں سے، پریشانیوں سے محفوظ رہنا ہے، تو ہر صبح یہ ایک بار اس مقدس دعا کا ورد کر لیں، بسم اللہ علی نفسی و اہلی و مالی۔ بسم اللہ میرے نفس پر اور میرے اہل پر اور میرے مال پر، اس کا ورد کریں گے تو صحابی کہتے ہیں کہ اس ورد کے کرنے والے سے ساری آفتیں دور ہو گئیں۔ سبحان اللہ، ساری آفتیں دور ہو گئیں۔ یاد رکھنا سب سے بڑی آفت ہے غفلت۔ وہاں تو صحابی ہیں، وہاں جو ان کے لیے آفتیں تھیں وہ دور ہو گئیں۔ اب ہمارے لیے جو آفتیں ہیں وہاں ان کے لیے وہاں گناہ گاری، غفلت وغیرہ تو ان کو چھوتی بھی نہیں، وہ محفوظ ہیں، وہ ولی اللہ ہیں۔ ان کے لیے جو ان کے درجے کے حساب سے جو آفتیں تھیں وہ سب دور ہو گئی۔ ہمارے لیے جو آفتیں ہیں وہ ہیں ناشکری، غفلت، گناہ گاری، سیاہ کاری، بدکاری، عجب، کبر، فخر، دنیا داری، ہوس، حرص، پھر دنیا کی پریشانیاں، آفتیں، مصیبتیں، دکھ، غم، یہ سب آفتیں دور ہو جائیں گی۔ ظاہری اعتبار سے، باطنی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے، اخروی اعتبار سے ہم خوشحال ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عطا کردہ اس ورد پر عمل کر کے ہمیں دارین کی سعادت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔